سکون دینے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ مجھے کسی کے گناہوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا جج بننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے گناہوں کو دیکھوں اور اپنے گناہوں پر ندامت کروں، اور رات میں لیٹتے ہوئے اللہ کے سامنے ایک مرتبہ لیٹے لیٹے یہ کہہ دوں کہ اے اللہ، آج جو فلاں گناہ ہوا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الحمد لله رب العالمين. محترم حضرات، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے خاص بندوں پر جو انعامات رکھے ہیں اس کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے، اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے۔ اور میں نے جو آپ کے سامنے حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ جو مہینہ شروع ہو گیا ہے، جس کو ہم شعبان المعظم کا مہینہ کہتے ہیں، یہ مہینہ در حقیقت نیکیوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں کی پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے، تاکہ اس مہینے میں ہم خوب دل لگا کر مستقل ایک پریکٹس ہو جائے، اور اس پریکٹس کو پھر ہم رمضان المبارک کے اندر باقی رکھیں، جاری رکھیں، اور رمضان میں ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ اسی کے متعلق آج چند باتیں عرض کروں گا۔ آج ہم بار بار سنتے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے سائے کے لیے یہ انعام فرمایا اور ایک آسان عمل بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگوں کو عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ اب دنیا کے اندر ایک سایہ حاصل کرنے کے لیے، مثال کے طور پر گھر ہے، وہ سایہ ہے۔ ایک چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے پورے خاندان، پورے گھر والوں کی پونجی لگا دی جاتی ہے، تب جا کر گھر بنتا ہے، اور اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ حکومت اس کے خلاف کیا کر سکتی ہے، آندھی اور ہوا اس کو گرا دے، کوئی اور آسمانی بلا یا زمینی مصیبت آئے تو وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن یہاں تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ضامن ہے اور ضمانت دے رہے ہیں۔ اور وہاں جہاں کسی چیز کی، کسی آدمی کی سفارش نہیں چلے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، وہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جگہ پر جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے تلے جگہ عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ سب سے پہلے فرمایا کہ عادل بادشاہ۔ عادل بادشاہ جو ہوتا ہے، انصاف کرنے والا بادشاہ، پہلے نمبر۔ دوسرا نمبر بتایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کے عبادت میں استعمال ہوئی، اور اس نے جوانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر خرچ کیا، ایسا شخص کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ اور پھر تیسرا فرمایا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، دکان مارکیٹ میں ہے، دکان یا کام اس کا بازار میں ہے، لیکن دل مسجد میں لگا ہوا ہے کہ اذان ہو اور میں وضو کروں اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ چوتھا بتایا وہ آدمی جس کی آپس میں صرف اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے محبت ہو۔ اگر اللہ کے لیے محبت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی
اس کو کل عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے. اور فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت بھی ہے اور اگر کسی سے نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے, اگر کسی سے وہ دور ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائیں گے. علماء کرام نے فرمایا کہ اگر کسی سے ملاقات کر رہا ہے تو اللہ کے لیے, اور اگر کسی سے جدا ہو رہا ہے تو بھی اللہ کے لیے. اور اس کی مثال دی کہ اگر کسی سے ملاقات کر رہا ہے, بات چیت ہو رہی ہے اور اذان کا وقت ہو گیا اور اس نے اپنے آپ کو نماز سے فارغ کرنے کے لیے اپنے آپ کو وہاں سے ہٹ گیا اور وضو کرنے کے لیے چلا گیا, تو گویا اس نے جو جدائی کی ہے اس سے الگ ہوا ہے, وہ اللہ کے لیے ہوا ہے. پانچواں بتایا وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے, وہ ایک ہاتھ سے خرچ کرے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اللہ تبارک و تعالیٰ کل اپنے عرش کے سائے میں اس کو رکھیں گے. اور چھٹا آدمی بتایا وہ آدمی جس کو کوئی خوبصورت عورت گناہ کے لیے بلائے اور گناہ کی طرف متوجہ کرے اور وہ آدمی کہہ دے انی اخاف اللہ, کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ گناہ نہیں کر سکتا, اور گناہ کی طرف نہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی عرش کے سائے کے تلے جگہ نصیب فرمائے. اور پھر ساتواں آدمی بتایا وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے, اپنے آنسو بہائے, جو نہ اپنے بیوی بچوں کے متعلق نہ اپنے پیر و مرشد کے متعلق کسی سے نہیں, صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر اللہ میں لگا رہے اور اللہ کے لیے روتا رہے, اللہ سے خوف کھاتا رہے, اللہ سے ڈرتا رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب فرمائے. اب یہاں یہی معاملہ ہے کہ انسان کو ان سب حاصل کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا ہوگا. رمضان میں ہم لوگ مسجد کے قریب ہوتے ہیں, لیکن رمضان کی چاند رات آئی ہم لوگ مسجد سے غائب. گناہ عام ہو چکے ہیں. مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ولی کسی راستے سے گزر رہے تھے, انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا تھا, گناہ کر رہا تھا. واپس آئے اور واپس آ کر اتنا غم ہوا کہ بستر پر لیٹ گئے اور آہو گزاری شروع کر دی. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ کہا کہ فلاں راستے سے گزر رہا تھا, ایک شخص گناہوں میں مبتلا تھا, اس کو دیکھ کر صدمہ ہو گیا, اور اتنا صدمہ ہوا حضرت عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ پیشاب کے اندر خون آنے لگا. علماء نے فرمایا ہے یہ کہ بزرگوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جب خود تو گناہ نہیں کرتے, اگر کسی کو گناہ میں دیکھ لیتے ہیں تو بھی وہ غم زدہ ہو جاتے ہیں, گناہ ہونے لگتا ہے. کسی کو گناہ میں دیکھ لیتے ہیں تو ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے. فرماتے ہیں حضرت عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب کسی ایسے گنہگار کو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ دیکھ لیا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے اور رو کر اللہ سے گڑ گڑایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ اے اللہ تو انہیں پناہ میں رکھو, اپنی رحمت عطا فرما دے, اور دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم تو آپ کی مخلوق ہیں, آپ ہم پر ترس فرمائیں. اللہ اکبر. ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہے کہ ہم سانس لے رہے ہیں. اللہ کی رحمت ہماری طرف ہے جو ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہمیں نیند آ رہی ہے, ہم چل اور پھر رہے ہیں, ہم بول رہے ہیں. اگر اللہ کی رحمت ذرا سی ہٹ جائے تو ہمارا سکون ختم ہو جائے. اللہ کی رحمت اگر ذرا سی ہمارے پاس سے ختم ہو جائے تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا. اللہ ناراض ہو جائے تو دنیا کی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آ سکتی, نہ بیوی کام آ سکتی, نہ بچے کام آ سکتے, نہ بینک بیلنس کام آ سکتا, نہ کھانا کام آ سکتا. حتیٰ کہ جو چیز ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے وہ چیز ہمیں نقصان پہنچانے والی بن جائے. انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی لذت کے لیے, اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے فلاں چھوٹا سا گناہ ہے, اس گناہ کو کر لو اور پھر توبہ کر لوں گا. کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اسی طرح سے کرتے 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 آگے بڑھ جاتے ہیں اور انہیں پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں. آج دنیا کے اندر کوئی ہے جو اپنے لیے یا دوسروں کے لیے کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائے یا اللہ کے سامنے روئے؟ اگر کوئی جماعت ہے تو صرف اللہ والوں کی ہے. یا تو آپ خانقاہوں میں جا کر دیکھ لیں, جن خانقاہوں میں قیام ہوتا ہے وہاں پر لوگ اللہ کے لیے تہجد میں اٹھ کر اپنے لیے, اپنے خاندان والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے روتے ہیں. یا یہ جو چلتا پھرتا مدرسہ جس کو ہم جماعت تبلیغ کہتے ہیں, وہ لوگ تہجد میں اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ دو جماعتیں آج ختم ہو جائیں تو یہ دنیا ہی ختم ہو جائے گی.
اللہ سے مانگنے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لے کر گئی اور کہا کہ حضرت اس پر آپ کچھ دم کر دیجئے، یہ بچہ ہر وقت روتا رہتا ہے، خاموش نہیں رہتا۔ تو حضرت نے اس بچے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ میری بہن اس بچے کو رونے دے، اس کو چپ مت کروا، اس کو رونے دے۔ آج بڑوں نے رونا چھوڑ دیا ہے، کم سے کم اس بچے کے رونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہمارے اوپر متوجہ ہے۔ اگر اس بچے نے بھی رونا چھوڑ دیا تو آج ہم نے تو اپنا کام چھوڑ رکھا ہے، کم سے کم اس بچے کو اپنا کام کرنے دیتا کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ آج ذرا سی چیز ہوتی ہے، ذرا سی چیز، ذرا سی تکلیف ہوتی ہے تو ہم لوگ آہو گزاری شروع کر دیتے ہیں، ہر اس کے پاس چلے جاتے ہیں جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ ابھی پچھلے تقریباً 8 دن پہلے میں یقین شاہ ولی گیا۔ یقین شاہ ولی درگاہ بہت مشہور جگہ ہے ہمارے یہاں بنگلور، اس کے سامنے مندر ہے، عورتیں بچوں کے ساتھ لائن لگا کر برقعوں کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، کس لیے کہ بچوں کو تعویذ ڈلوانا ہے کہ جو بچے جلاب کرتے ہیں یہاں کے تعویذ ڈالنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے، ہم کہاں چلے گئے ہیں؟ اللہ نے ہمیں وہ چیز عطا فرمائی ہے، سورہ فاتحہ ہمارے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ ہمیں عطا کی ہے۔ اگر ہم اپنے بچے کو اخلاص کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونک دیں تو کوئی بیماری ہمارے بچے کے قریب نہیں آ سکتی، لیکن نہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں جائیں گے اور جا کر ایک تعویذ ڈلوا لیں گے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ رحم فرمائے۔ آج ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس کام کو اسلام نے نہ پسند کیا ہے نہ اس کی اجازت دی۔ اگر اللہ سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے اور اس کی چاشنی ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہم ہر اس کام کے لیے راضی ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھی۔ انسان کا کام تو دنیا کے اندر 2 ہی تھے، ایک تو اللہ کی عبادت کرنا اور اس کی وحدانیت کو، توحید کو آگے تک پہنچانا، یہی تو کام تھا، لیکن یہ دونوں کام ہم بھول گئے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی منڈی میں اونٹ کے اوپر غلہ لاد کر جا رہے تھے۔ آگے دیکھا کہ عیسائیوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں طرف قریب کھڑے ہو گئے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ امیر المومنین ہے۔ اب بازار میں کیا کام ہے انسان کا؟ ایک کاروبار کا وقت ہے، امیر المومنین ہے، تھوڑا سا وقت نکال کر اپنا بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے غلہ لے کر جا رہے ہیں۔ جیسے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دیکھا، کھڑے ہو گئے اور توحید کو بیان کرنے لگے، عیسائیوں کو دیکھتے ہی تبلیغ کرنی شروع کر دی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی شہادت پیش۔ کسی شاعر نے اسی کو کہا ہے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں۔ یہ وہ حضرات تھے جو کافروں سے ڈرتے نہیں تھے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کالی چمڑی والے تھے لیکن گوری چمڑی والوں سے کبھی نہیں ڈرے، چمڑی کالی تھی لیکن اللہ نے جو دل عطا فرمایا تھا وہ دل اللہ کے نور سے لبریز تھا۔ جہاں جاتے اللہ کی توحید کو اور وحدانیت کو اور احد کا نعرہ بلند فرمایا کرتے تھے۔ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ ان صحابہ کی زندگی ہمیں یہی تو چیز بتاتی ہے، یہی چیز ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، اس پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ ایک مرتبہ دیوبند کے اندر طاعون کی بیماری پھیلی۔ طاعون کی جب بیماری پھیلتی ہے تو ایک ایک گھر سے کئی جنازے اٹھتے ہیں۔ بیماری ایسی، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے پہلے محتمل، ان کے گھر میں ایک وقت میں 7 لوگوں کا انتقال ہوا۔ 7 جنازے ایک ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور جنازہ کس کا ہے؟ بیٹے کا ہے، جنازہ بہو کا ہے، جنازہ بیٹی کا ہے۔ 7 جنازے رکھے ہوئے ہیں، سارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جاؤں اور جا کر انہیں کچھ صبر کی تلقین کروں، اور جا کر دیکھتا کیا ہوں کہ وضو کر رہے ہیں اور ایک فارسی کا شعر گنگنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرا جو فیصلہ ہے ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، ہم تیرے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ 7 جنازے ہیں۔ فرمایا کہ میں تو یہ سوچ کر گیا تھا کہ آہو گزاری کر رہے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، آنسو بھی نہیں ہے اور وضو کر رہے ہیں اور یہ شعر گنگنا رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے
فیصلے پر راضی ہیں، 7 جنازے ہیں، اور صبر کا یہ عالم کے آنسو ایک نہیں ہے۔ اور مال اور دولت کا معاملہ یہ تھا، حضرت گنگوہی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اپنے دین کے کاموں میں مست حضرت حکیم الامت نے فرمایا ایک مرتبہ کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا قیلولے کا وقت تھا، لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ ایک مالدار آیا، بڑا زمیندار رئیس تھا۔ حضرت نے دیکھا کہ یہ اب آ کر دنیا کی باتیں شروع کرے گا۔ حضرت نے دوسری کروٹ لی اور دوسری کروٹ سے خاموش لیٹ گئے، اس کی طرف دیکھا تک نہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ یہی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ کی محبت دل میں ڈال دیتے ہیں، اللہ اپنی محبت جب دل میں ڈالتے ہیں تو دنیا کی اور دنیا کے رئیسوں کی محبت دل سے نکل جاتی ہے اور خوف ختم ہو جاتا ہے۔ یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی محبت کو دلوں میں ڈال لیا جائے اور اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا جائے۔ جب ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں گے تو پھر کسی سے ہمارا تعلق نہیں رہے گا اور کسی کا خوف بھی نہیں پیدا ہوگا۔ یہ ماہ شعبان کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں اسی کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے جوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اسی تعلق سے میں نے یہ قرآن کی آیت بھی پڑھی اور یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ جب اللہ سے تعلق جڑ جاتا ہے تو دنیا کا تعلق اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھول پوری فرماتے ہیں کہ آج انسان داڑھی رکھتے ہوئے شرماتا ہے، آج انسان اسلامی لباس پہنتے ہوئے شرماتا ہے۔ وہ اس لیے شرماتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سے نہیں ہے۔ اگر اللہ سے اس کا تعلق ہو جائے اور اس کو پتہ یہ چل جائے کہ یہ جو داڑھی میں نے چہرے پر رکھی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، تو اس کو کبھی شرم نہیں آئے گی، بلکہ وہ یہ فخر محسوس کرے گا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا ہوں۔ اگر وہ کوئی دین کا کام کرنے والا ہوگا تو وہ یہ سمجھے گا کہ لوگ مجھے کچھ بھی کہتے رہے، میں اللہ کے حکموں کو ماننے والا ہوں، اس لیے مجھے کسی کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی چیز ہے دنیا کے اندر، 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نقد ملتی ہیں، فوراً مل جاتی ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ نیکیوں سے سکون قلب حاصل ہوتا ہے، وہ فوراً ملے گا آپ کو، اس میں تاخیر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں نیکی کروں اور 4 دن کے بعد مجھے اس کا سکون ملے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اب ہم نے نیکی کی ہے، سکون دل میں ابھی محسوس ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا، دوسری نقد چیز یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی بے چینی اور اس کی تکلیف دل فوراً محسوس کرتا ہے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ چند لمحے، چند گھنٹے اس کی لذت کو محسوس کرے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل جو ہے اس گناہ کو فوراً محسوس کرتا ہے۔ اب انسان کو چاہیے، جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تھوڑی سی محنت ہے، وہ محنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کی پاسداری کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ سمیع بصیر ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے لیے مشقتیں برداشت کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، اور کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم کی تعریف محدثین نے بڑی آسان لکھی ہے اور بڑی بہترین تعریف لکھی ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کریم اس کو کہتے ہیں جو تھوڑی سی محنت پر زیادہ اجر، دگنا یا چوگنا اجر دے، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ کام 100 روپے کا کیا، انعام 500 روپے مل رہے ہیں، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کریم ہے۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ بہت بڑے کریم ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کریم کس کو کہتے ہیں۔ محدثین نے فرمایا کریم اس کو کہتے ہیں جو تھوڑے کام پر زیادہ اجر دے، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانے کے متعلق روایت میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، تمہارے بعد لوگوں کا جب ایک ماحول خراب ہو جائے گا اور دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا، اس مشکل زمانے میں جو آدمی دین پر قائم رہے گا اس کو 50 لوگوں کا ثواب ہر نیکی پر عطا کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے بارے میں بتائیں، کیا وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ یہ کون سے مومن سے مراد ہے کہ ہمارے آنے کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے برابر ثواب دیا جائے گا، یا جو آپ کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں جن کو آپ نے صحابہ کا لقب دیا ہے ان صحابہ کے برابر ثواب دیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمانے کے 50 مومن مراد ہے یا صحابہ کے مومن مراد ہے؟ تو صحابہ کا جواب ارشاد فرمایا، حضور نے
نہیں تم جیسے یعنی میرے زمانے کے 50 صحابہ کے برابر ان کو ثواب دیا جائے گا۔ ایک آدمی کو، اب آپ اندازہ لگائیں، وہ یہ زمانہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ اسی زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں جس زمانے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دین پر چلنا مشکل ہوگا اور جب دین پر چلے گا تو 50 صحابہ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑی نیکی اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی مشقت میں ڈالیں، اللہ کے حکموں پر چلیں۔ اگر ہم اللہ کے حکموں پر نہیں چلیں گے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنی مرضی پر چلیں گے تو دنیا کے اندر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اپنا آرام تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، اس کی موٹی سی آسان سی مثال یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اے سی لگا لوں اور اس اے سی سے میری چمڑی تو ٹھنڈی ہو سکتی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ میرا بستر تو نرم ہو سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پر نیند نہیں لا سکتا۔ نیند دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، سکون دینے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ مجھے کسی کے گناہوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا جج بننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے گناہوں کو دیکھوں اور اپنے گناہوں پر ندامت کروں اور رات میں لیٹتے ہوئے اللہ کے سامنے ایک مرتبہ لیٹے لیٹے یہ کہہ دوں کہ اے اللہ، آج جو فلاں گناہ ہوا ہے میں آپ کی بارگاہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ کو دیکھ لوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گی۔ آج ہم لیٹتے ہوئے 3 مرتبہ ہم سے پڑھنے نہیں ہوتا کہ ہم اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت کے لیے اصالہ ثواب کر لیں۔ لیٹے لیٹے بیٹھے بیٹھے 1 منٹ ہم استغفار نہیں کرتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمارے دلوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ آپ بزرگوں کے واقعات اٹھا کر دیکھیے، ان کے حالات کو پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی بزرگ مغرب سے عشاء تک 10 پارے پڑھتا تھا، کوئی بزرگ جو ہے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کوئی بزرگ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ہم کوشش تو کر کے دیکھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت باندھتے اور فجر سے پہلے قرآن کریم مکمل کر دیا۔ جب انسان اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا تیاریوں کا مہینہ ہے۔ محدثین نے بڑی آسان لکھی ہے اور بڑی بہترین تعریف لکھی ہے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں کریم اس کو کہتے ہیں جو تھوڑی سی محنت پر زیادہ اجر، دگنا یا چوگنا اجر دے، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ کام 100 روپے کا کیا، انعام 500 روپے مل رہے ہیں، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ذات کریم ہے۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ بہت بڑے کریم ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کریم کس کو کہتے ہیں۔ محدثین نے فرمایا کریم اس کو کہتے ہیں جو تھوڑے کام پر زیادہ اجر دے، اس کو کریم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانے کے متعلق روایت میں ہے، حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، تمہارے بعد لوگوں کا جب ایک ماحول خراب ہو جائے گا اور دین پر قائم رہنا مشکل ہوگا، اس مشکل زمانے میں جو آدمی دین پر قائم رہے گا اس کو 50 لوگوں کا ثواب ہر نیکی پر عطا کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے کے بارے میں بتائیں، کیا وہ زمانہ ایسا ہوگا کہ یہ کون سے مومن سے مراد ہے کہ ہمارے آنے کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کے برابر ثواب دیا جائے گا، یا جو آپ کے زمانے میں جو لوگ موجود ہیں جن کو آپ نے صحابہ کا لقب دیا ہے، ان صحابہ کے برابر ثواب دیا جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس زمانے کے 50 مومن مراد ہے یا صحابہ کے مومن مراد ہے؟ تو صحابہ کا جواب ارشاد فرمایا حضور نے، نہیں تم جیسے یعنی میرے زمانے کے 50 صحابہ کے برابر ان کو ثواب دیا جائے گا۔ ایک آدمی کو، اب آپ اندازہ لگائیں، وہ یہ زمانہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ اسی زمانے کے اندر ہم جی رہے ہیں جس زمانے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دین پر چلنا مشکل ہوگا اور جب دین پر چلے گا تو 50 صحابہ کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑی نیکی اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑی سی مشقت میں ڈالیں، اللہ کے حکموں پر چلیں۔ اگر ہم اللہ کے حکموں پر نہیں چلیں گے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے اپنی مرضی پر چلیں گے تو دنیا کے اندر ہم تھوڑی سی دیر کے لیے اپنا آرام تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو دے دوں، اس کی موٹی سی آسان سی مثال یہ ہے
کہ میں اپنے گھر میں اے سی لگا لوں اور اس اے سی سے میری چمڑی تو ٹھنڈی ہو سکتی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہو سکتا۔ میرا بستر تو نرم ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پر نیند نہیں لا سکتا۔ نیند دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، سکون دینے والی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ مجھے کسی کے گناہوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی کا جج بننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے گناہوں کو دیکھوں اور اپنے گناہوں پر ندامت کروں، اور رات میں لیٹتے ہوئے اللہ کے سامنے ایک مرتبہ لیٹے لیٹے یہ کہہ دوں کہ اے اللہ، آج جو فلاں گناہ ہوا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں۔ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے آپ کو دیکھ لوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرمائے گے۔ آج ہم لیٹتے ہوئے 3 مرتبہ ہم سے پڑھنے نہیں ہوتا کہ ہم اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، امت کے لیے رسالہ ثواب کر لیں۔ لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے 1 منٹ ہم استغفار نہیں کرتے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ہمارے دلوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ اب بزرگوں کے واقعات اٹھا کر دیکھیے، ان کے حالات کو پڑھیے، پتہ چلتا ہے کہ کوئی بزرگ مغرب سے عشاء تک 10 پارے پڑھتا تھا، کوئی بزرگ جو ہے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، کوئی بزرگ 1000 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، کوئی 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی تھی۔ ہم کوشش تو کر کے دیکھیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عشاء کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت باندھتے اور فجر سے پہلے قرآن کریم مکمل کر دیا کرتے تھے۔ جب انسان اللہ کا ہوتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ یہ مہینہ شعبان المعظم کا تیاریوں کا مہینہ ہے، لہٰذا ہم اس میں رمضان کی تیاری شروع کر دیں اور اللہ سے اپنا تعلق کو جوڑ لیں اور گناہوں سے دوری اختیار کر لیں۔ جب ہم گناہوں سے دور ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کا انعام ہمیں عرش کے سائے کی شکل میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔